بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، محرم الحرام 24 تاریخ 1447 ہجری ایام عصا میں ہر شخص گوناگوں مصروفیات کے باعث مصروف ہے۔ کہیں عزاداریاں ہیں، کہیں فکر معاش ہے، اور کہیں معاشرتی ذمہ داریوں میں انسان الجھا ہوا ہے۔ ایسے حالات میں ان دنوں ہم یوٹیوب پر اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرنے سے قاصر رہے۔ محرم الحرام کی آج 25 تاریخ ہونے جا رہی ہے، اور اس موقع پر امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے جانشین امام زین العابدین، جو صبر کی انتہا کر گئے اور سید الساجدین بھی کہلوائے اور سید الصابرین بھی، ان کا صبر اور دشمن کا جبر، یہ ایک تاریخ کی وہ حقیقت ہے کہ دشمن بھی اس کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہم کربلا کی فکر سے جڑے ہوئے لوگ، ہم لوگ کربلا جھیلنے والوں کے وارث، غمخوار اور اسی راستے کے مسافر ہیں۔ کچھ لوگ ہماری صفوں میں کالی بھیڑوں کی طرح موجود ہیں، جنہوں نے کبھی بھی ذکر حسین، جنہوں نے کبھی بھی ذکر حسین بمطابق فکر حسین قائم نہیں کیا۔ ان کی زندگی کا مقصد ذاتی نام و نمود، ذاتی شہرت اور اپنی قامت میں اضافے کے لیے ذکر حسین کو سہارا بنا کر، زینہ بنا کر انہوں نے ہمیشہ استعمال کیا۔ ہم فقیر لوگ، جنہوں نے کربلا اپنے اوپر طاری کی، اور جن لوگوں سے ہم نے فکر حسین کو سنا اور انہوں نے ذکر حسین بمطابق فکر حسین ہماری رگو پے میں اس سوچ کو اونڈھیلا اور ہمیں اس بات کا پابند بنایا کہ ہم جب تک جئیں ذکر حسین علیہ السلام کو اپنا شعار بنائیں، اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ جب ہم نے اپنے اسلاف، اپنے مشاہیر، اپنی مقتدر شخصیات، منبر کی زینت افراد، سرکار علامہ اظہر حسن زیدی مبلغ اسلام، سرکار علامہ محمد اسماعیل
دیوبندی، امین روح انقلاب سرکار علامہ عرفان حیدر عابدی، حماد اہل بیت سید محسن نقوی شہید، قائد عقائد مذہب حقہ مجاہد ملت جعفر علی میر علی مقاموں کو، الحاج حیدر علی مرزا علی مقامہ، حضرت علامہ شہید مظلوم کاظم حسین اسیر جاڑوی، یہ وہ مقتدر شخصیات ہیں جنہوں نے ذہنی طور پر، فکری طور پر کربلا کو عام کیا، اور کربلا یاد رکھیں، کربلا وہ ایک حقیقت ہے، اگر لوگ کربلا کو سمجھ لیں تو آج ہمارے دلوں میں جو بے چینیاں ہیں وہ کبھی نہ ہوں، لیکن ہم نے کربلا کو سمجھا نہیں، ہم نے کربلا کو اپنی شہرت کا، حصول مال و متاع کا اور فکر معاش کا ایک زینہ بنا کر اس کو صرف استعمال کیا ہے۔ اس ضمن میں ذمہ دار افراد کی کوتاہیاں، لغزشیں، یہ سب کے سامنے ہیں۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ معاشرے میں جو بگاڑ نظر آ رہا ہے، یا یہ جو بگاڑ ہے، معاشرتی بگاڑ، یہ جس حد تک ہماری رگو پے میں سرایت کر چکا ہے، اس کو روکنا، اس کو ٹوکنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آئیے اس مشکل ترین دور میں، جب بات کرنا، سانس لینا محال ہو جائے، مشکل ہو جائے، تو پھر اس دور میں بات کرنے کا سلیقہ، بات کرنے کا ڈھنگ، بات کرنے کا طریقہ جو ہمارے اسلاف نے ہمیں بتایا، ہماری فکری تربیت کی، اور انہوں نے الفاظ کے پردے میں جو ایک تبلیغ کی ہے، وہ سب کے سامنے ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس ماحول اور معاشرے میں کربلا بیان کرنے پہ اور کربلا کے محرکات اور کربلا کے برپا ہونے کے پس منظر میں چھپے ہوئے حقائق کو بیان کرنا قابل تعزیر جرم بن جائے، تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں اس دور میں کربلا کو سوچنا ایک انتہائی مشکل عمل ہے۔ کربلا پر عمل کرنا، کربلا سوچنا، کربلا اپنے آپ پر طاری کرنا، یہ انتہائی مشکل اقدام ہے۔ آئیے آج ہم امام زین العابدین، فرزند مظلوم کربلا، چوتھے امام کا یوم شہادت ہو رہا ہے، اور ہم اس دن کی توقیر، تکریم اور اس کی حرمت کے پیش نظر آج ہم اس امام کی سیرت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہم صبر کریں، صبر کرنے کی رسم کو عام کریں، اور جبر سے خوف زدہ ہوئے بغیر اپنے کردار کی ایسی شمع روشن کریں کہ دیکھنے والا خود بوکھلا جائے کہ یہ جو
صبر کرنے والے ہیں یہ کربلا سے جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ کربلا کی تاریخ یہ ہے جبر تھک گیا اور پھر صبر کرنے والے جیت گئے۔ آج ہم کربلا سے متصل ہو کر، کربلا سے وابستہ رہ کر ہم صبر کریں۔ جبر کرنے والے کل بھی تھک گئے تھے، آج بھی تھک جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔